امی یہ زارون کہاں رہ گیا؟ ابھی تک آیا نہیں؟ معاذ نے کچن میں جھانکتے ہوئے عابدہ بیگم سے پوچھا جو نسرین کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کی تیاری میں مگن تھی۔ ہاں معاذ بیٹے، ابھی تک تو نہیں آیا، کہہ رہا تھا کہ 6-7 بجے تک آ جاؤں گا۔ عابدہ بیگم نے زارون کی بتائی ہوئی بات دہرائی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کیا ابو آ چکے ہیں؟ ہاں بیٹا، وہ تو کمرے میں ہے۔ نسرین کو چاولوں کا دم دینے کا کہتے انہوں نے معاذ کی بات کا جواب دیا جو سر ہلا کر احمد صاحب کو دیکھنے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی احمد صاحب نے ٹی وی کی والیوم آہستہ کر کے کہا، آ جاؤ۔ ارے معاذ، آؤ بیٹا آؤ، کیسے ہو اور کیسا رہا آج کا دن تمہارا؟ اپنے پاس بٹھاتے ہی احمد صاحب نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تو وہ بولا، جی ٹھیک ہوں، اور دن بھی اچھا رہا۔ یاسر آ گیا تھا، بس اس کے ساتھ میں گھر چلا گیا، کب سے اس کی امی ملنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے معاذ نے پوری تفصیل بتائی۔ اچھا کیا بیٹے، اور زارون نہیں آیا کہ ابھی تک؟ اپنی گلاسز اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کی غیر موجودگی پر پوچھا۔ جی ابو، ابھی تک تو نہیں آیا، امی بتا رہی تھی کہ لیٹ آئے گا، اور ابو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں بیٹا کہو نا، کیا بات ہے؟ وہ ابو، میں سوچ رہا تھا کہ نیکسٹ ویک کی سیٹ کنفرم کروا لوں اپنی بات کے لیے تمہید باندھتے ہوئے معاذ نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے عابدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ سیٹ کیوں؟ ابھی تو تمہاری 1 مہینے کی چھٹی باقی ہے۔ جی صحیح بات ہے امی، مگر مجھے فلیٹ تبدیل کرنا ہے اور میرے ویزے کا بھی کچھ مسئلہ آ رہا تھا جو مجھے چھٹیوں سے پہلے پہلے حل کروانا ہے، اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ ٹائم سے جا کر یہ سارے کام کر لوں۔ معاذ نے معقول سی وضاحت دیتے ہوئے اصل بات گول کی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں بیٹا اتنی جلدی جانے کی، ابھی تو میں نے جی بھر کے تمہیں دیکھا بھی نہیں اور تم جانے کی باتیں کرنے لگے۔ احمد صاحب کے بجائے عابدہ بیگم نے اس کی بات پر جذباتی ہوتے اسے منع کیا۔ امی میرا جانا ضروری ہے نا، ویزا کا مسئلہ حل نہ ہو تو کمپنی والے مجھے جاب سے نکال دیں گے اور پھر شفٹنگ میں بھی کافی وقت لگتا ہے۔ پہلے تو میں جاؤں گا اور کوئی اچھا سا فلیٹ ڈھونڈوں گا جو کمپنی کے پاس ہو، اور پھر سامان وغیرہ سیٹ کرنے میں بھی وقت لگ جانا، اور میں اپنی جاب کے درمیان یہ سب کام نہیں کر سکتا۔ ان کے منع کرنے پر معاذ نے لمبی چوڑی بات بتاتے ہوئے انہیں اپنی مجبوری سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگتا ہے تم کرو، اور عابدہ پلیز بچوں کو روک ٹوک کر ان کا دل خراب مت کیا کریں، یہ لوگ ہم سے ہر 3-4 مہینے بعد ملنے بعد آ جاتے ہیں، یہی بہت ہے۔ عابدہ بیگم کو مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر احمد صاحب نے ٹوکا تھا، حالانکہ ان کا اپنا دل تھا کہ معاذ ابھی کچھ دن اور رک جائے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ابو، اور میں آپ کو بتا نہیں رہا بلکہ اجازت مانگ رہا ہوں، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے معاذ نے ہمیشہ کی طرح ان کا مان رکھا۔ ہاں تو بیٹا میں بھی اجازت ہی دے رہا ہوں تمہیں، اور تم پریشان مت ہو، تمہاری ماں تو تم لوگ سال بھی رہ لو تب بھی تمہارے جانے کے نام پر ایسے ہی گلے شکوے شروع کر دیتی ہے۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے احمد صاحب نے اسے مطمئن کیا جو اب اٹھ کر عابدہ بیگم کو منانے لگا تھا۔ گاڑی کو پہاڑی رستے پر موجود ایک سڑک پر دوڑتے دیکھ کر نور نے نیچے گہرے جنگلات اور کھائیوں پر نظر پڑتے ہی تھوک نکلتے ہوئے پوچھا، زار یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ وہیں پر جہاں تمہاری خواہش تھی۔ اس کے ساتھ سوال پر پلٹ کر اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے زارون نے ایک نظر باہر ہوتی ہلکی ہلکی بارش کو دیکھ کر کہا، مگر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے موت کے کنویں میں لے کر چلیں؟ اس کے گھورنے کا اثر لیے بغیر نور نے آگے سے منہ پھلا کر سارا الزام اس کے سر پر ڈالا، جس کی نظریں اب سامنے کھڑے 2 آدمیوں پر تھی جو اپنی گاڑی سائڈ پر لگائے ہاتھ سے گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ڈرائیور کو سپیڈ آہستہ کرتے دیکھ کر زارون نے کہا، گاڑی مت روکیے گا۔ زارون نے ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں گن دیکھ کر چلاتے ہوئے اسے بریک لگانے سے روکا۔ پر صاحب وہ… ان دونوں کو بالکل گاڑی کے سامنے کھڑا دیکھ کر ڈرائیور نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تو نور نے بھی آنکھوں میں خوف لیے زارون کو دیکھا جو ڈرائیور کو گاڑی روکنے سے منع کر رہا تھا، جس نے انہیں وہیں گاڑی کے سامنے جمع دیکھ کر زارون کے روکنے کے باوجود بھی بریک لگا دی تھی۔ نکلو باہر۔ گاڑی رکتے ہی اکرام نے پستول شیشے پر رکھ کر انہیں شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا تو نور نے دبی سی آواز میں چیختے ہوئے آنکھوں میں خوف لیے زارون کو دیکھا جو شیشہ نیچے کرنے کے بجائے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ نہیں ایسا سوچنا بھی مت۔ مزید انتظار کرنے کے بجائے اکرام نے ڈرائیور کے ہاتھ سے چابی کی جانب ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر فائر کیا جو ڈرائیور کے ہاتھ سمیت سانسیں بھی خاموش کروا چکا تھا۔ فائر کی آواز پر ایک دم سے چیختے ہوئے نور نے آنکھیں بند کر کے زارون کو پکارا، دیکھو تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے لے لو پر پلیز ایسے مت کرو۔
ان کی دہشت پر تحمل سے شیشہ نیچے کرتے ہوئے زارون نے اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے نور کے ہاتھ کو تھاما، جو ڈرائیور کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ کر ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ہمیں یہ لڑکی چاہیے، اور اگر تم نے بھی ہمارے کام میں کوئی چوں چرا کی تو ہم تمہارا بھی وہی حال کریں گے جو اس ڈرائیور کا کیا ہے۔ دروازہ کھولتے ہوئے زارون کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے اس آدمی نے اپنے ساتھی کو نور کو نکالنے کا اشارہ کیا۔ پلیز، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ تم لوگوں کو جتنے پیسے چاہیے میں دے دوں گا۔ اگر گاڑی چاہیے تو بے شک لے لو، پر لڑکی کو چھوڑ دو۔ شیرے نے اسے گاڑی سے باہر نکالا تو زارون نے پوری ہوشیاری کے ساتھ انہیں اپنی جانب متوجہ کیا، جو چہرے پر نقاب چڑھائے اس کی بات سنتے آنکھوں میں مسکرائے تھے۔ دیکھ بھائی، ہمیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا، اب تم بھی چھٹی کرو۔ اس کی بات پر ہنستے ہوئے اکرام نے جیسے ہی اپنا پستول والا ہاتھ زارون کے سر پر مارنا چاہا، اس نے پوری طاقت سے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اسے ایسا کرنے سے روکتے ہوئے پیچھے کی جانب دھکیلا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹتا سڑک سے نیچے تھوڑی گہری جگہ پر جا گرا۔ تیری یہ جرت! ٹھہر، تجھے میں دیکھتا ہوں۔ شیرے نے نور کو چھوڑتے ہوئے زارون پر ایک فائر کیا اور اکرام کو بچانے کے لیے جلدی سے نیچے کی جانب بڑھا۔ نور، بھاگو، جلدی کرو! اس کے نیچے جاتے ہی زارون نے گاڑی میں پڑے ڈرائیور کو دیکھا، جس کو اگر وہ نکالنے لگتا تو وہ دونوں پھر سے وہیں پہنچ جاتے۔ تبھی اس نے نور کا ہاتھ تھاما اور سڑک سے نیچے اترتے ہوئے نیچے کی جانب دوڑ لگا دی، جہاں درختوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پلیز نور، جلدی بھاگو، جلدی کرو! اپنے پیچھے ہی قدموں کی آواز سنتے ہوئے زارون نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما اور کچھ ہی سوچے سمجھے بغیر اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے گھنے جنگل میں کہیں گم ہو گیا۔ اکرم نے بھاگتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کو چاروں اطراف مارتے ہوئے اپنی پھولی ہوئی سانس بحال کرتے ہوئے پوچھا، شیرے کہاں گئے دونوں؟ پتہ نہیں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اس کے قریب آتے ہوئے شیرے نے بھی چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت چالاک تھا یہ لڑکا، پر یہ نہیں پتا کہ اس جنگل میں پھنس گئے تو واپس نکل نہیں پائیں گے۔ دانت پیستے ہوئے اکرم نے شکار ہاتھ سے جانے پر ایک پتھر کو ٹھوکر مار کر نیچے دھکیلا۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ آگے جانا ہے کہ نہیں؟ اس کی بات سنتے ہی شیرے نے بھی لمبی سانسیں لیتے خود کو پرسکون کیا۔ نہیں یار، پاگل ہو کیا؟ واپس پلٹتے ہوئے اس نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا تھا۔ 7 پر سوئی جاتے ہی نائلہ بیگم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اوپر سے نبیلہ بیگم کے وقفے سے کیے جانے والے طنز انہیں مزید پریشان کر چکے تھے۔ ظہیر، آپ جائیں، جا کر دیکھیں نور ابھی تک نہیں آئی۔ انہیں کمرے میں بلاتے ہوئے نائلہ بیگم نے پریشانی سے رونا شروع کر دیا۔ ارے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ رضا نے بتایا تو ہے نا کہ وہ آ رہی ہے۔ نہیں نا ظہیر، کہاں سے آ رہی ہے؟ پچھلے 1 گھنٹے سے آپ لوگ یہی بات کر کے مجھے تسلیاں دے رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ جائیں، آپ جا کر خود دیکھیں۔ اب تو اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ اپنی آواز نیچے کرتے ہوئے نائلہ بیگم نے ظہیر صاحب پر غصہ کیا، جو اب خود بھی گھڑی پر 7 بجتے دیکھ کر فکر مند ہو چکے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں۔ تم اس کی دوست کے نمبر پر کال کر کے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ اس کے موبائل کی بیٹری وغیرہ لو ہونے کی وجہ سے اس کا نمبر بند ہو چکا ہو۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے ظہیر صاحب نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا لی تھی۔ میرے پاس تو اس کا نمبر نہیں ہے اس کا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ رضا کو اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے، اب رضا کو ساتھ لے جائیں۔ ان کی بات سنتے ہی نائلہ بیگم نے خود کو سنبھالا تو وہ بولے، نہیں رہنے دو، میں ابھی یونیورسٹی تو دیکھا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے انہیں دیر ہو گئی ہو، بس تم پریشان مت ہونا۔ انہیں دلاسا دے کر ظہیر صاحب کمرے سے نکلتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے۔ امی، یہ بابا کہاں چلے گئے؟ اور یہ نور آپی نے آج کچھ زیادہ ہی دیر نہیں کر دی کیا؟ انہیں باہر کی جانب جاتا دیکھ کر رضا نے کمرے میں آتے ہوئے نائلہ بیگم سے سوال کیا، جن کا دل کسی انجان خطرے کے پیش نظر گھبرا رہا تھا۔ پتہ نہیں رضا بیٹے، بس اللہ پاک میری بیٹی کی حفاظت کرے۔ آنسو پیتے ہوئے انہوں نے دعا کی تو رضا نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ امی پریشان مت ہوں، آپ ہی آ جائیں گی نا؟ خالہ کی تو پہلے ہی زبان اتنی لمبی ہے، آپ نے ایسا کیا تو انہیں باتیں کرنے کا مزید موقع مل جائے گا۔ اپنی آواز نیچے رکھتے ہوئے رضا نے انہیں سمجھایا، جو بیٹی کی فکر میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ باہر، ان کے پاس بیٹھو، میں آتی ہوں تھوڑی دیر۔ دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے رضا سے کہا تو نبیلہ بیگم اس کے جانے سے پہلے ہی کمرے میں آ گئی۔ نائلہ، مجھے نماز پڑھنی تھی، پلیز تھوڑا پانی تو گرم کر دو تاکہ میں وضو کر سکوں۔ ان کی روئی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے نبیلہ بیگم نے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھتے ہوئے حکم دیا۔ جی باجی، پانی گرم ہے، آپ وضو کر لیں۔ اپنے لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے نائلہ بیگم نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا، اچھا تم لوگوں نے گیزر کب لگوا لیا؟ ان کی بات سنتے ہی نبیلہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، بس ابھی کچھ دن پہلے ہی لگوایا ہے، آپ وضو کر لیں، میں تب تک کھانا لگا دیتی ہوں۔
انہیں جواب دیتے ہوئے نائلہ بیگم نے رضا کو ساتھ لیے باہر کا رخ کیا تو نبیلہ بیگم نے ان کے رویے پر بھی بھویں اچکائی تھی۔ توبہ ہے، بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی اور ماں ہے کہ شرمندہ ہونے کے بجائے ایسے اکڑ رہی ہے جیسے کوئی معمولی سی بات ہو۔ خود کلامی کرتے ہوئے انہوں نے سر جھٹکا اور پھر واش روم میں جا گھسی۔ اپنے ہاتھ میں نمی محسوس کرتے ہوئے نور نے زارون کی جانب دیکھا جو اسے ساتھ لیے ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپا ان لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ نیچے کچھ ہے۔ اپنے پاؤں میں کسی چیز کو رینگتا ہوا محسوس کرتے ہوئے نور نے خوف سے چیختے ہوئے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے اس کے شوز پر اپنے پاؤں رکھے جو جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چپ کرو نور، کیا کر رہی ہو تم؟ اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے زارون نے اس کے کان کے پاس جاتے ہوئے آہستہ آواز میں اسے وارننگ دی تھی۔ وہ میرے پاؤں میں کچھ چڑھا ہے۔ خوف سے آنسو کا گولا اس کے گلے میں اٹکا تو نور نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے چیخنے کی وجہ بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس یہاں کھڑی رہو خاموشی سے۔ قدموں کی آواز تھوڑی دور ہوتے ہی ختم ہوئی تو زارون نے اسے خود سے الگ کر کے نیچے کھڑا کیا۔ نہیں، مجھے نیچے نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ واپس اس کے قریب آتے ہی نور نے اس کے شوز پر اپنے پاؤں رکھتے وہ خوف سے چاروں طرف پھیلے اندھیرے کو دیکھ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، بس چپ رہو تم۔ بمشکل اپنے بازو کو حرکت دیتے ہوئے زارون نے اسے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے موبائل نکال کر اس نے ٹارچ آن کی۔ خون؟ یہ خون کیسا؟ روشنی اس کی سفید شرٹ پر پڑی تو نور نے بے یقینی سے زرد پڑتے اس کی جانب دیکھا جو اپنی تکلیف کو فراموش کیے باہر نکلنے کا کوئی رستہ دیکھ رہا تھا۔ پلیز نور، اب رونا مت، میں ٹھیک ہوں یار۔ اس کی رونے کی آواز پر ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے زارون نے غصے سے کہا اور پھر اسے خود سے الگ کرتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے ان لوگوں کے وہاں سے جانے کی تسلی کرنے لگا۔ کیا آپ کو گولی لگی ہے؟ اس کے پیچھے ہی قدم بڑھاتے ہوئے نور نے اپنے آنسو صاف کر کے اس سے پوچھا۔ نہیں، گولی نہیں لگی، مگر شاید بھاگتے ہوئے کوئی چیز لگ گئی ہے۔ بس تم پریشان مت ہو اور میرے ساتھ ساتھ رہو۔ اس کی گھبراہٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے زارون نے ایک طرف جاتے وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو نور نے بھی تسلی ہونے پر خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھائے جو کچھ دور جاتے رک گیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پیچھے جانے کے بجائے مزید آگے آ چکے ہیں۔ چاروں طرف درخت اور جانوروں کی آواز پر پریشان ہوتے ہوئے زارون نے اندازہ لگایا اور موبائل اوپر کر کے سگنل لانے کی کوشش کرنے لگا۔ زار پلیز کچھ کریں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ گیدڑ کی آواز سنتے ہی نور نے خوف کھا کر اس کی شرٹ کو تھاما۔ اچھا، مجھے تو جیسے بڑا شوق ہے نا یہاں رہنے کا۔ حد ہے یار، میں پہلے اتنا پریشان ہوں، اوپر سے تم بار بار آ کر مجھ سے چمٹ جاتی ہو۔ کیا تم دور رہ کر بات نہیں کر سکتی؟ اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالتے ہوئے زارون نے غصے سے اسے ڈانٹا جس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اس کے ڈانٹنے پر نور نے ایک کمزور سی وضاحت دیتے اسے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے پھر چیخ ماری تو وہ بولا، اب کیا ہوا؟ وہ دیکھے نا، وہاں کچھ ہے۔ کسی جانور کا گمان ہوتے نور نے لرزتی زبان میں کہا اور دوسری جانب اشارہ کیا تو زارون نے لمبی سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر بازو سے بہتے مسلسل خون کے سبب وہ چاہ کر بھی خود کو کھڑا نہیں رکھ پا رہا تھا۔ تبھی جلد از جلد وہ وہاں سے باہر نکلنے کے لیے اس نے مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے نور کا ہاتھ تھاما اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اندازے سے دوسری جانب بڑھنے لگا جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی کسی انسان کے ہونے کا گمان دے رہی تھی۔ زارون، کیا ہوا آپ کو؟ پلیز اٹھیں آپ زارون۔ کچھ دور جاتے ہی جب زارون کی ہمت جواب دے گی تبھی نور کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس نے ایک درخت کا سہارا لے کر اپنے سر کو جھٹکا مگر مسلسل نکلتے خون اور برداشت سے باہر ہوتی درد کی شدت کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس مزید قائم نہ رکھ سکا اور وہی درخت کے ساتھ لگتا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ کچھ پتہ چلا کہاں ہے نور؟ آپ اکیلے واپس کیوں آئے ہیں؟ گاڑی کا ہارن سنتے ہی نائلہ بیگم جلدی سے سارے کام چھوڑ کے گیٹ کی جانب بڑھی۔ بابا کیا ہوا؟ کہاں ہے نور آپی؟ انہیں خاموش دیکھ کر رضا نے بھی آگے بڑھ کر پوچھا تو ظہیر صاحب کا سر مزید جھک گیا۔ ظہیر کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اب کی بار نائلہ بیگم نے کسی بھی پرواہ کیے بنا چلاتے ہوئے ان کا گریبان تھام کر پوچھا۔ نائلہ پلیز خود کو سنبھالو۔ میں گیا تھا یونیورسٹی پر، وہاں کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ چوکیدار کے مطابق یونیورسٹی 7 بجے کے قریب پوری طرح سے خالی ہو چکی تھی۔ ان کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر ظہیر صاحب نے ان کا ہاتھ تھام کر تحمل سے ساری بات بتائی۔ یہاں سے جاتے ہوئے رستے میں ایک درخت گرا ہوا پڑا تھا جسے میرے جانے سے کچھ منٹ پہلے ہی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑک سے ہٹایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی ہو۔ پوری بات بتاتے ہوئے ظہیر صاحب نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو نائلہ بیگم کی چلانے کی آواز سنتے ہی نبیلہ بیگم اور عدیل بھی کھانا چھوڑ کر باہر آ گئے۔
کیا ہو خالو، نور ملی کہ نہیں؟ عدیل نے نائلہ بیگم کی بات سنتے ہی ظہیر صاحب سے پوچھا، جنہوں نے زبان کے بجائے بس انکار میں سر ہلایا۔ اچھا آپ پریشان مت ہو اور نور کو کال کر کے پوچھ لینا کہ وہ کہاں ہے۔ عدیل جو ماں کی زبانی نور کے ابھی تک گھر نہ آنے کے بارے میں سن چکا تھا، اس نے ظہیر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ کال نہیں کر سکتے عدیل، موبائل بند ہے آپ ہی کا، میں کافی بار ٹرائی کر چکا ہوں۔ ایک بار پھر سے اس کا نمبر ملاتے ہوئے رضا نے بتایا۔ تبھی نبیلہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے بات میں حصہ لیا اور کہا، تو کسی سہیلی کو فون کر کے پوچھ لو۔ نمبر نہیں ہے میرے پاس، پر گھر کا پتہ ہے، چلے ابو ہم رابعہ آپی کے گھر چلتے ہیں۔ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے رضا نے ظہیر صاحب سے کہا، جو نائلہ بیگم کو چپ کروانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ نہیں یار، خالو کو رہنے دو، ہم دونوں چلتے ہیں ساتھ۔ ظہیر صاحب کو پریشان دیکھ کر عدیل نے مداخلت کی اور رضا کو ساتھ لیے رابعہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ معاذ بیٹے ذرا زارون کو فون کر کے پوچھو تو کہاں رہ گیا ہے؟ رات کے 9 بج گئے ہیں اور اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں، اوپر سے موسم بھی اتنا خراب ہے۔ عابدہ بیگم نے اپنے موبائل میں کریڈٹ نہ ہونے کی وجہ سے معاذ کے کمرے میں آ کر اس سے کہا، جو اپنے لیپ ٹاپ پر کسی سے ویڈیو کال پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف موجود اپنے دوست کو اس نے کہا، اوکے میں تم سے کچھ دیر بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے کال بند کی اور عابدہ بیگم سے کی طرف مڑا، کیا زارون ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں نا، اس کا نمبر بھی بند ہے۔ موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے معاذ نے عابدہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور کہا، امی کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان مت ہو، وہ دوستوں کے ساتھ ہوگا اور آ جائے گا ابھی۔ انہیں اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے معاذ نے تسلی دی تو وہ بولی، نہیں معاذ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، تم ارحم کو کال کر کے پوچھو نا کہ کہاں ہے زارون، پہلے تو کبھی اس نے اتنی دیر تک نہیں کی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے عابدہ بیگم نے فکر مندی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں، آپ پلیز خود ریلیکس رہیں۔ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے معاذ نے انہیں مطمئن کیا اور انہیں اپنے ساتھ لیے احمد صاحب کے پاس آیا، جو تھکاوٹ کی وجہ سے کھانا کھاتے ہی سو گئے تھے۔ آپ بیٹھیں ادھر، میں ابو کے موبائل سے نمبر دے کر کال کرتا ہوں۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے معاذ نے احمد صاحب کا موبائل اٹھا کر ارحم کا نمبر نکالتے ہی نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ اور آج میری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ دوسری طرف ریحانہ بیگم کو پرسکون نیند سوتا دیکھ کر ارحم نے رابعہ کو 2 منٹ میں آنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وعلیکم السلام ارحم، میں معاذ بات کر رہا ہوں۔ او معاذ، سوری مجھے لگا کہ انکل ہے۔ خیریت، آپ نے مجھ مسکین کو کیسے یاد کر لیا آج؟ ہاں، میں نے پوچھنا کہ تھا کہ زارون تمہارے ساتھ ہے کیا؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے معاذ نے سیدھے مدعے کی بات پر آتے سوال کیا تو وہ بولا، نہیں میں تو ہاسپٹل میں ہوں، کیونکہ رابعہ کی امی کی طبیعت خراب ہے ان کے ساتھ، اور زارون تو تقریباً 6 بجے کے قریب یونیورسٹی سے نکل گیا تھا۔ اس کی بات پر ایک دم سے ہاتھ روکتے ارحم نے پوری تفصیل بتائی تھی۔ لیکن زارون ابھی تک گھر نہیں آیا ارحم، اور اس کا فون بھی بند ہے۔ نہیں مگر وہ تو اسی وقت نکل گیا تھا، بلکہ وہ تو نور کو چھوڑنے گیا تھا، رابعہ کے دوست ہے نور، اس کے ابو اسے لینے نہیں آئے تو اس نے رابعہ کے ساتھ گھر جانا تھا، پر رابعہ کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اسے اپنے ساتھ لے آیا اور زارون کو نور کو چھوڑنے کا کہہ دیا، پر اس کا گھر تو تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، اس لحاظ سے تو زارون کو اب تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اچھا پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں۔ دوسری طرف پوری بات بتاتے ہوئے ہم نے تسلی دی اور کال بند کر کے واپس کمرے میں آ گیا۔ رابعہ اپنے ڈرائیور کو کال کر کے پوچھو کہ کہاں ہے وہ۔ کمرے میں آتے ہی ارحم نے رابعہ سے کہا، جو بیٹھی نیند سے اونگ رہی تھی، کیوں کیا ہوا؟ ڈرائیور کو کیوں کال کرنی ہے؟ وہ معاذ کی کال آئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ زارون ابھی تک گھر نہیں آیا۔ خود ہی اس کا موبائل اٹھا کر ارحم نے اس کی جانب بڑھایا تو رابعہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اپنے ڈرائیور کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ بند تھا۔ نمبر تو بند ہے اس کا۔ کرسی سے اٹھتے اس نے ارحم کو بتایا، جس نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ری ڈائل کیا، پھر موبائل اسے واپس اس کی جانب بڑھا کر کہا، رابعہ نور سے کال کر کے پوچھو۔ رابعہ نے نور کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہ نمبر بھی بند تھا۔ اب تو رابعہ کا دل بھی گھبرانے لگا، اللہ کرے سب ٹھیک ہو، نور کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ دوبارہ سے نور کا نمبر ری ڈائل کرتے ہوئے رابعہ نے دعا کی تو ارحم نے کچھ سوچتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ تم کہاں جا رہے ہو اب؟ رابعہ تم انکل کو کال کر کے بلا لو، میں زارون کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گیا وہ۔ جواب دیتے ہوئے موبائل سے کسی کا نمبر ڈائل کرتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو رابعہ نے واپس کمرے میں آ کر ظفر صاحب کو کال ملائی، جو حدید کو چھوڑنے گھر چلے گئے تھے۔ زار پلیز اپنی آنکھیں کھولیں۔ اسے درخت کا سہارا لیے نیچے بیٹھتا دیکھ کر نور نے اس کے قریب آ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ اس سے پہلے ہی زمین پر نیچے گر گیا۔ زار کیا ہوا آپ کو، خدا کے لیے اٹھ جائیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نور نے جلدی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر کہا،
زار پلیز ایسا مت کریں، دیکھیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آنکھیں کھولیں آپ۔ موبائل اٹھا کر روشنی اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ نور نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے اپنی چاروں طرف نظر دوڑائی جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ زار آنکھیں کھولے نہ، اٹھ جائیں پلیز۔ روتے ہوئے اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے نور نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی جو بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ پر دہلتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے خوف زدہ نظروں سے ایک طرف سے آتی ہلکی روشنی کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی کسی انسان کے حلیے کو نمودار ہوتا دیکھ کر وہ زور سے چلائی، کون ہے وہاں؟ کسی لڑکی کی چیخنے کی آواز پر ہدایت بابا نے اپنی لالٹین کا رخ اس جانب کیا تو نور کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ بیٹی کیا ہو تمہیں، اور تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی جانب آتے ہوئے ہدایت بابا نے پریشانی سے پوچھا تو نور نے سختی سی کسی کیفیت میں بیٹھے انکار میں سر ہلایا۔ بھوت، زار وہ دیکھو بھوت آ گیا۔ پتھرائی آنکھوں سے ہدایت بابا کو دیکھتے اس نے زیر لب چلاتے ہوئے زاروں کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ بیٹا ڈرو مت، میں انسان ہوں، اور بتاؤ مجھے مسئلہ کیا ہے؟ نیچے پڑے لڑکے کی خون آلودہ شرٹ کی جانب دیکھتے ہوئے ہدایت بابا نے نور کو تسلی دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر وہ تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ بھوت نہیں، آپ بھوت ہیں۔ خوف سے آنکھیں پلاتے اس نے پھر سے وہی لفظ دہرائے اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر وہیں گر گئی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا رحم نے؟ کہاں ہے زارون؟ اس کے ساتھ ہے نا؟ مجھے پتا تھا کہ وہ ارحم کے ساتھ ہی ہوگا، تبھی گھر کی طرف سے اتنی لاپرواہی کر کے بیٹھا ہے۔ اسے واپس کمرے میں آتا دیکھ کر عابدہ بیگم نے اپنی خوش فہمی کی تصدیق چاہی۔ جی امی بالکل ٹھیک، وہ اسی کے ساتھ ہے، آپ پریشان مت ہوں، کچھ دیر میں آ جائے گا۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے معاذ نے عابدہ بیگم کو جھوٹی تسلی دی۔ معاذ کیا ہوئے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی آوازوں پر احمد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہوں نے معاذ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ابو، بس وہ زارون ابھی تک نہیں آیا نا تو اس لیے امی پریشان ہو رہی تھی۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر معاذ نے اپنی موجودگی کی وجہ بتائی تو وہ بولے، کیوں، کہاں ہے زارون؟ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ ابو وہ آ رہا ہے، وہ ارحم کے ساتھ ہے نا، آپ پریشان مت ہو اور سو جائیں پلیز۔ معاذ کے بجائے عابدہ بیگم نے بھی انہیں تسلی دی۔ تبھی معاذ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بات کی تردید کی اور اشارے سے احمد صاحب کو خاموش رہنے کا کہہ کر عابدہ بیگم کو ان کی میڈیسن نکال کر دینے لگا۔ امی آپ میڈیسن کھا کر سو جائیں، پہلے ہی شام سے آپ کا بی پی کافی ہائی ہے، اگر آپ مزید جاگتی رہیں تو اور زیادہ ہائی ہو جائے گا۔ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے معاذ نے ان کے انکار کے باوجود انہیں میڈیسن کھلا دی۔ اچھا بس اب آپ لیٹ جائیں، میں خود ہی زارون کو دیکھ لوں گا۔ احمد صاحب کو اشارے سے ان کے پاس رہنے کا کہہ کر معاذ ان کا موبائل لیے کمرے سے باہر آیا اور ارحم کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر کے اسے کال ملانے لگا۔ میں نے کتنا سمجھایا تھا کہ تمہیں کہ لڑکی کو قابو میں رکھنا، یہ نہ ہو کہ شہر آتے ہی ہاتھ سے نکل جائے، پر نہیں، تمہیں تو اپنی بہن کی باتیں بری لگتی ہیں، اب دیکھو کیا ہوا۔ عدیل اور رضا کے جاتے ہی نبیلہ بیگم نے نائلہ بیگم کو سہارا دیا اور کمرے میں لے آئی۔ پلیز باجی ایسی باتیں مت کریں، میری نور ایسی نہیں، وہ تو بہت معصوم ہے، خدا کے لیے کچھ بھی جانے بغیر اس کے کردار پر کیچڑ مت اچھالیں آپ۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے نائلہ بیگم نے تڑپ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ تبھی نبیلہ بیگم بولی، ٹھیک ہے بھائی، نہیں کرتی، آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں۔ ان کے چلانے پر خاموشی اختیار کر کے نبیلہ بیگم نے اپنے کندھے اچکا کر لاپرواہی کا اظہار کیا تھا۔ ظہیر صاحب کو کمرے میں آتا دیکھ کر نائلہ بیگم ان کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کیا بنا ظہیر، کچھ پتہ چلا؟ نہیں نائلہ، اس کی دوست کی امی کی طبیعت خراب ہے، وہ تو ہاسپٹل میں ہے، گھر میں بس چوکیدار تھا۔ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے ظہیر صاحب نے نائلہ کو بیگم کو بتایا، جنہوں نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، رضا کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہوں نے ظہیر صاحب کی نظروں میں اب فکر کی جگہ بدگمانی دے کر وضاحت دی۔ رضا بالکل ٹھیک ہے نائلہ، اور یقین کر لو کہ وہ ہماری آنکھوں میں دھول جو کر جاگ چکی ہے۔ اپنا سر پکڑ کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے ظہیر صاحب کو لگا کہ نور نے ان سے جھوٹ بولا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ نہیں ظہیر، خدا کے لیے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ مت نکالے منہ سے۔ بے شک انسان اپنی اولاد کی پاکیزگی کی قسم نہیں دے سکتا، پر میری نور وہ ایسی نہیں، وہ بہت معصوم ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ آپ لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اپنی آنکھوں کو ہاتھ کی پوچھ سے رگڑتے ہوئے نائلہ بیگم نے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے صفائی دی۔ وہ ایسا کر چکی ہے نائلہ، اگر اس نے اپنی سہیلی کے ساتھ آنا تھا تو کہاں ہے سہیلی اور کہاں ہے نور؟ اسے یونیورسٹی سے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ وہ ہماری عزت کو خاک میں ملا کر جا چکی ہے نائلہ۔ ان کی حالت پر ترس کھانے کے بجائے ظہیر صاحب نے چیختے ہوئے ان کی وضاحتوں کو رد کرتے ہوئے کہا،
ہاں تو بھائی صاحب، میں بھی کب سے نائلہ کو یہی سمجھا رہی تھی کہ یونیورسٹی سے کہاں جا سکتی ہے، اس کا موبائل بھی بند ہے۔ چلو موبائل بند ہو بھی تو انسان کسی سے کال کر لیتا ہے، اور اب یہ نئی بات کہ سہیلی کی امی بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ حد ہے بھائی، توبہ کیا زمانہ آ چکا ہے۔ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نبیلہ بیگم نے ظہیر صاحب کے شک پر یقین کی مہر سبز کی، جو ان کی بات سنتے ہی شرم سے پانی پانی ہو چکے تھے۔ غصے سے اٹھ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگے تو نائلہ بیگم نے کہا، ظہیر میری بات سنیں پلیز، ظہیر۔ وہ آوازیں دیتی رہی مگر ظہیر صاحب خود کو دوسرے کمرے میں لے جا کر بند کر چکے تھے۔ ظہیر دروازہ کھولیں پلیز، یقین کریں کہ میری نور ایسا نہیں کر سکتی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے نائلہ بیگم نے اپنی بیٹی کے کردار کی گواہی دی اور دروازے کے ساتھ ہی لگتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نبیلہ بیگم نے خود کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا اور نائلہ سے کہا، سنبھالو خود کو نائلہ، اور آؤ میرے ساتھ وہاں اوپر بیٹھو۔ سارون کہاں ہے اور تم نے مجھے اندر چپ رہنے کا کیوں کہا؟ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ عابدہ بیگم کے سوتے ہی احمد صاحب نے کمرے سے نکل کر معاذ سے پوچھا، جو باہر لان میں کھڑا کسی کے انتظار میں تھا۔ ابو، زارون کا پتہ نہیں کہاں ہے، اور ہم سے میری بات ہوئی، وہ بتا رہا ہے کہ وہ رابعہ کی دوست کو چھوڑنے گیا تھا اور تقریباً 6 بجے کے قریب وہ لوگ نکل گئے تھے۔ رابعہ کی امی کی طبیعت خراب ہے تو وہ ہاسپٹل میں تھی، اور ہم اسے لے کر ہاسپٹل چلا گیا اور زارون کو رابعہ کی دوست کو چھوڑنے کا کہہ دیا، اور اب 11 بجنے والے ہیں اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ معاذ نے مختصر الفاظ میں احمد صاحب کو ساری بات بتائی۔ کہاں جا سکتا ہے یہ لڑکا؟ کسی اور دوست سے پوچھ لیتے، شاید اس کے ساتھ ہو۔ اس کی بات سنتے ہی فکر مندی سے احمد صاحب نے مشورہ دیا اور ارحم کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی اس کی طرف مڑے، جو گاڑی گیٹ سے اندر لا چکا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی ارحم نے معاذ کے قریب آ کر پوچھا، زارون گھر آیا کہ نہیں؟ نہیں ارحم، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کہاں جا سکتا ہے وہ؟ اس کی گاڑی تو یونیورسٹی میں ہی کھڑی ہے، اور میں ابھی بھی دیکھ کے آیا ہوں، پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے ارحم نے معاذ کی جانب دیکھا، جو خود بھی لا علم تھا۔ اچھا تم انکل اور آنٹی کو سنبھالو، میں دیکھتا ہوں، کہیں راستے میں ہو سکتا ہے ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہو۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے ارحم نے واپس اپنی گاڑی کا رخ کیا اور معاذ نے اسے پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے روکا، ارحم رکو، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ احمد صاحب کو اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر اس کے قریب آیا تو وہ بولا، نہیں نا، تم انکل اور آنٹی کے ساتھ رہو، جو بھی بات ہوئی میں تمہیں انفارم کر دوں گا، اور پریشان مت ہونا، یقیناً گاڑی وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو چکا ہوگا۔ اسے مطمئن کرتے ہوئے ارحم نے گاڑی میں بیٹھتے اسے گاڑی گیٹ سے نکالا اور سڑک پر ڈال کر نور کے گھر کے راستے کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہاں جا کر زارون کو دیکھ سکے۔ نور کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک انجان جگہ پر دیکھ کر جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ ماما، بابا کہاں ہیں آپ؟ پلیز مجھے بچا لیں۔ آنکھوں میں خوف لیے خود کو ایک بھوت کے قبضے میں سوچ کر ہی اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔ زار کہاں ہیں آپ؟ پلیز اٹھ جائیں۔ زارون کے بارے میں یاد آتی اس نے اندھیرے کی وجہ سے اپنے ارد گرد ہاتھ مارتے اسے تلاش کرنا چاہا۔ زار پلیز اٹھے نا۔ ہلکی روشنی میں اپنے سے کچھ دور لیٹے زارون کو دیکھتے نور کی جان میں جان آئی تو وہ اسے پکارنے لگی، زار پلیز آنکھیں کھولیں، دیکھیں کسی بھوت نے ہمیں پکڑ لیا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے نور نے اپنے آنسو صاف کیے، جو خوف کے مارے خود ہی اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ بیٹا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے سونے دو، اور تم بھی پریشان مت ہو، اللہ اپنے کرم سے تمہارے شوہر کو جلد ہی ٹھیک کر دے گا۔ نور کی آواز پر ہدایت بابا نے اپنی جھونپڑی میں آتے اسے تسلی دی، جس کی آنکھیں اس شخص کو دیکھ کر پھر سے سرد پڑنے لگی تھی۔ زارون کے سینے پر ہاتھ رکھے نور نے اس کے لمبے بالوں کے سبب گھبراتے ہوئے کہا، بھوت؟ ارے بیٹا میں انسان ہوں، کوئی بھوت نہیں ہے، اس لیے ڈرو مت اور بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ تم لوگ یہاں اس گھنے جنگل میں رات کے اس پہر کیا کر رہے تھے؟ یقیناً تم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے نا؟ زارون کے بازو میں لگی گولی کا سوچتے ہوئے ہدایت بابا نے اندازہ لگایا، وہ جی ایسا ہی ہوا ہے۔ خوف زدہ نظروں سے تھوک نگلتے ہوئے اس نے سر ہلایا۔ اچھا بچے، گھبراؤ نہیں، سکون سے بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا تاکہ میں تم لوگوں کی کچھ مدد کر سکوں۔ ویسے گولی صرف چھو کر گزری ہے، اس لیے تمہاری شوہر کی جان خطرے سے باہر ہے، بس لگتا ہے کہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کے نام لینے اور باتوں سے ان کے رشتے کا اندازہ لگاتے ہوئے ہدایت بابا نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا، جسے اب ان کے انسان ہونے کا کچھ یقین ہو چکا تھا۔ شوہر؟ اس لفظ پر اٹکتے ہوئے نور نے زارون کے چہرے کی جانب دیکھا، جو ابھی تک زر تھا۔ تبھی بابا جی بولے، کیوں بیٹے، کیا یہ تمہارا شوہر نہیں؟ ہاں یہ میرا شوہر ہے۔ ہدایت بابا کی بات پر نور کو سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے، تبھی اس نے انکار کرتے ہوئے
جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا بچے، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، مجھے تو تم دونوں کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہدایت بابا نے اپنے اندازے کے ٹھیک ہونے پر مسکراہٹ چھپائی اور باہر کسی آدمی کی آواز پر نور کو آرام کرنے کا کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رضا، اپنے بابا کو سمجھاؤ کہ نور ایسی نہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی، یقیناً وہ کسی مصیبت میں ہے بیٹا، تبھی تو ابھی تک گھر نہیں آئے۔ خدا کے لیے اپنے بابا سے کہو کہ وہ میری بیٹی کو ڈھونڈیں، پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی۔ روتے ہوئے انہوں نے رضا کے سامنے التجا کی جو ابھی ابھی عدیل کے ساتھ وہ گھر واپس آیا تھا۔ امی کیا ہوا بابا کو، اور میں کیا سمجھاؤں ان کو؟ ہاں، ان کی طرف ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے رضا نے ماں کو سہارا دے کر اپنے ساتھ لگایا جو رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ بیٹا انہیں سمجھاؤ نا کہ نور کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگی، اور زہید جو کچھ سوچ کے بیٹھا ہے سب غلط ہے۔ نائلہ بیگم کے بجائے نبیلہ بیگم نے اس کی مشکل آسان کی۔ خالہ پلیز آپ سوچ سمجھ کر بات کیا کریں، نور آپ ہی ایسی نہیں، اور ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ضرور وہ کسی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر نبیلہ بیگم کو مزید کچھ بولنے سے روک کر رضا نے ماں کی سائیڈ لی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر وہ کہہ کے گئی تھی نا کہ اپنی دوست کے ساتھ واپس آ جاؤں گی، تو کہاں ہے دوست؟ تم تو خود پوچھ کے آئے ہو نا کہ اس کی امی بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، تو پھر نور کہاں ہے؟ رضا بتاؤ مجھے، موبائل اس کا بند ہے، خبر اس کی کوئی نہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں خاموش ہو جاؤں؟ نہ بیٹا جی نہ، خالہ کے منہ پر تو تالا لگا دو گے، پر ان دنیا والوں کے منہ کیسے بند کرو گے جو تمہاری بہن کے رات بھر باہر رہنے کے بارے میں نہ صرف سوال کرے گی بلکہ خود سے جواب بھی اخذ کرتے ہوئے ایسی ایسی باتیں بنائے گی کہ تمہاری سوچ ہے بیٹا۔ رضا کے یقین کی پختگی دیکھ کر نبیلہ بیگم نے اسے بھڑکانے کی کوشش کی جو پہلے ہی نور کی وجہ سے کافی پریشان تھا، اور اب ظہیر صاحب کی غلط فہمی کا سن کر وہ مزید پریشان ہو چکا تھا۔ کسی اور نے کیا بات کرنی ہے خالہ، وہ تو تب بات کریں گے جب ان کو خبر ہوگی، اس لیے معذرت کے ساتھ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی تو ایسے میری بہن پر کیچڑ مت اچھالیں۔ کوئی بھی لحاظ کیے بغیر رضا نے ان کو کھری کھری سنائی۔ امی پلیز بس کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ دیکھیں تو صحیح، خالہ پہلے ہی پریشان ہیں۔ رضا کے جواب پر آگ بگولا ہوتے ہیں نبیلہ بیگم نے کچھ بولنا چاہا، مگر عدیل نے درمیان میں آ کر انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ گھر چلو، میں اب یہاں مزید نہیں رک سکتی عدیل۔ بیٹے کے اشارے پر خاموش ہوتے ہوئے نبیلہ بیگم نے اپنا بیگ اٹھانے کے لیے کمرے کی جانب بڑھنے لگی تو عدیل نے ہاتھ پکڑ کر انہیں روکا۔ پلیز امی رک جائیں، رضا تو ابھی بچا ہے نا، اور آپ دیکھ رہی نا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے یہ پریشانی، مہربانی کر کے آپ خالہ کو سنبھالیں، یہ وقت غصہ کرنے یا ناراض ہونے کا نہیں۔ آہستگی سے انہیں سمجھاتے ہوئے عدیل نے نائلہ بیگم کی طرف دیکھا جو پاگلوں کی طرح رضا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کو ظہیر صاحب کو سمجھانے کا کہہ رہی تھی جو پچھلے 2 گھنٹوں سے خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے تم بھی لیٹ جاؤ اور آرام کرو، اب جو بھی ہوگا صبح ہی ہوگا۔ ہدایت بابا نے جھونپڑی میں واپس آتے نور کو اسی حالت میں بیٹھا دے کر سمجھایا۔ نہیں بابا مجھے نہیں لیٹنا، پلیز آپ کچھ کریں نا، اور زارون مطلب میرے شوہر کو ہوش میں لے آئیں، ہمارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نور جو تب سے بیٹھی ظہیر صاحب اور نائلہ بیگم کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس نے ہدایت بابا کی بات سنتے ہی التجا کی۔ ہاں بیٹا میں وہی بتانے والا تھا کہ وہ جو ابھی آدمی آیا تھا نا، وہ تھوڑی بہت ڈاکٹری جانتا ہے اور اسی نے تمہارے شوہر کا علاج کیا ہے۔ ابھی بھی وہ تم لوگوں کے بارے میں ہی پوچھنے آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر میں بیٹا جی کو ہوش آ جائے، اس لیے تم پریشان مت ہو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک برتن میں دودھ ڈال کر باہر جلتی آگ پر رکھتے ہوئے ہدایت بابا نے اسے تسلی دی تھی۔ نور بات سنو۔ بند آنکھوں سے نور کا نام پکارتے ہوئے زارون نے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا تو نور نے اس کی آواز پر جلدی سے اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ زار آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کے قریب ہو کر نور نے خوشی سے اس کے چہرے کو تھام کر پوچھا۔ نور تم ٹھیک ہو؟ درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے زارون نے کسی انجان لمس پہ آنکھیں کھولی جو ابھی تک بھاری تھی۔ ہاں زار میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہے نا؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر نور نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا جو خود کو ایک انجان جگہ پر پا کر ابھی تک حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہم کہاں ہیں نور؟ پتہ نہیں زار، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کیا ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا؟ زارون نے فوراً اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں زار، ان لوگوں نے ہمیں نہیں پکڑا، یہ کوئی انکل ہیں جو ہمیں اپنے ساتھ گھر لے آئے ہیں۔ نور نے یہ کہنے کے ساتھ ہی ہدایت بابا کی طرف دیکھا جو نور کے لیے کپ میں گرم دودھ ڈال کر جھونپڑی میں داخل ہو رہے تھے۔ ماشاء اللہ، یہاں تو ہمارے برخوردار بھی اٹھ چکے ہیں۔
نور کے قریب دودھ کا کپ رکھتے ہوئے انہوں نے زارون کے سر پر ہاتھ پھیرا جو حیرت سے اس درویش شخص کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہے آپ؟ بے ہوش ہونے سے پہلے زارون کو ہلکی روشنی کو دیکھتے ہوئے کچھ فاصلے پر کسی آبادی کا گمان ہوا تھا، مگر حالت خراب ہونے کے بعد یہاں کیا ہوا اور وہ لوگ یہاں کیسے پہنچے، اس بات کو جاننے کا تجسس اس کے دل کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی در آیا تھا۔ بیٹے، میرا نام ہدایت ہے اور سب مجھے ہدایت بابا کے نام سے جانتے ہیں، اور تم لوگ اس وقت ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں ہو۔ بات کے آغاز پر تمہید باندھے انہوں نے زارون کے بیٹھنے میں مدد بھی کی تھی، اور میں دوسرے گاؤں میں اپنے کچھ رشتہ داروں سے مل کر واپس آ رہا تھا جب تمہاری بیوی کی رونے کی آواز سنی، اور بس پھر تمہاری بیوی نے تو مجھے دیکھتے ہی بھوت سمجھ لیا اور بے ہوش ہو گئی۔ نور کی حرکت کے بارے میں بتاتے انہوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور زارون کی جانب دیکھا جو بس ایک لفظ پر اٹک چکا تھا۔ بیوی؟ نور کی طرف دیکھتے اس نے بولنا چاہا، مگر اس کے اشارے کرنے پر خاموش ہو گیا۔ اور بیٹا، جب میں نے تمہاری بیوی کو بھی بے ہوش دیکھا تو گاؤں میں واپس آ کر مدد مانگی اور تم لوگوں کو یہاں اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ بس یوں سمجھ لو کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اس نے تم لوگوں کی حفاظت کرنی تھی تو اسباب خود ہی پیدا ہو گئے۔ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے خدا کی کرنے پر ہدایت بابا نے ایک گہری سانس لی تھی۔ بابا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری جان بچائی، میں پوری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ ہدایت بابا کی پوری بات سننے کے بعد زارون نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ہدایت بابا زارون سے کھانے کا پوچھنے لگے تو وہ بولا، نہیں بابا، بس آپ ہمیں یہاں سے باہر کا راستہ بتا دیں، ہمارے گھر والے ہماری غیر موجودگی پر بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نور کی طرف دیکھتے ہوئے زارون کو اپنے سے زیادہ اس کی فکر ہوئی جس کے گھر والوں کے لیے گزرتا ہر پل قیامت کے مترادف ہوگا۔ بیٹے، ابھی تو رات کے 2 بج رہے ہیں اور اس وقت یہاں جنگلوں سے ہو کر سڑک کی جانب جانا کسی خطرے سے خالی نہیں، اور بیٹا تمہاری طبیعت بھی ابھی ٹھیک نہیں، میرا نہیں خیال کہ تم اتنی دور تک چل سکو گے۔ اس کی بات سنتے ہی ہدایت بابا نے مشورہ دیا، بابا آپ میری فکر مت کریں، میں چل لوں گا، بس آپ کسی طرح صبح ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ نور کی طرف دیکھتے ہوئے زارون نے اصرار کیا، بیٹا جی آپ ہماری بات سمجھ نہیں رہے، میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جنگل میں جانا مطلب اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور میں آپ کو ایک مصیبت سے نکال کر دوسرے میں نہیں پھنسا سکتا، اس لیے صبح ہونے کا ویٹ کریں، جیسے ہی ہلکی روشنی ہوگی میں آپ لوگوں کو یہاں سے لے کر چلوں گا۔ اپنی بات کو تفصیل سے سمجھاتے ہوئے ہدایت بابا نے زارون کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ابھی بھی کشمکش تھی۔ میرے بچے پریشان مت ہو، خدا پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہوگا، میں تمہارے لیے بھی دودھ لے کر آتا ہوں۔ اس کے رضامند ہوتے ہی ہدایت بابا نے نور کو دودھ پینے کا کہا، اور پھر زارون کے لیے بھی دودھ لینے کے لیے جھونپڑی سے باہر نکل گئے۔ زار، مجھے گھر جانا ہے۔ ہدایت بابا کی جھونپڑی سے نکلتے ہی نور نے کپ واپس رکھا اور زارون سے کہنے لگی، ہاں نور، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ہم لوگ صبح کے اجالے سے پہلے گھر پہنچ جائیں، مگر سب حالات تمہارے سامنے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن زار، میری ماما اور بابا پریشان ہو رہے ہوں گے نا، اور رضا، وہ تو رو رو کر اپنا برا حال کر چکا ہوگا۔ پلیز زار، آپ انکل سے کہیں نا کہ کسی طرح ہمیں یہاں سے نکال دیں ابھی۔ دیکھو نور، مجھے اپنی پرواہ نہیں، پر میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اور ہدایت بابا کی بات ٹھیک ہے، اس وقت جنگل میں جانا مناسب نہیں، پہلے ہی پتہ نہیں کون سی ہماری نیکی کام آئی کہ ہم اس جانور کا لقمہ بننے سے بچ گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پھر ہم صبح چلے جائیں گے، مجھے بس ماما بابا کی فکر تھی کہ وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جانور کو سنتے ہی نور نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو زارون نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، یا اللہ، مجھے اپنی فکر نہیں، پر اس معصوم کی حفاظت کرنا جو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ جان چلی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنوں کے شقی اور خود غرض ہونے سے ہوتی ہے۔ یا اللہ، آپ تو رحمان ہیں نا، اپنے حبیب کے صدقے اس معصوم پر رحم کریں جو یہ نہیں جانتی کہ ماں باپ بیٹی کے رات بھر گھر سے غائب رہنے پر صرف پریشان ہی نہیں ہوتے بلکہ ایسی باتوں پر عزتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، اور پھر انا کی آڑ میں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ بیٹی قصوروار تھی بھی کہ نہیں۔ واپس اپنے نظروں کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے زارون نے مسکرانے کی کوشش کی پر وہ ناکام رہا۔ کیا ہو زارون، کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کے چہرے پر تکلیف دے کر نور نے اندازہ لگایا تو زارون نے انکار میں سر ہلایا اور پھر کہا، نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم یہ دودھ پیو اور لیٹ جاؤ، میں پاس ہی ہوں۔ دوسرے ہاتھ سے کپ اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے زارون نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اس کی حرکت اور نظروں سے جھیمتے ہوئے نور نے جلدی سے کپ تھاما اور کہا، میں خود پی لیتی ہوں، اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ ختم کر کے لحاف اوڑھ کر دوسری طرف سائڈ لے کر لیٹ گئی۔